شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ لال خان بلوچ نتکانی والی منگنوٹھا نے اپنی زمانہ حکومت میں ایک بلوچ لڑکی کو ظلم سے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ سنگڑ کے قاضی صاحب اور دیگر مسلمانوں نے حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے لال خان کو پیغام بھیجا کہ تو مسلمانوں پر ظلم نہ کر اور خدا سے ڈر۔ اس نے جواباً عرضی بھیجی۔ پیر پٹھان نے اس عرضی کو پڑھا اور دور پھینک دیا اور فرمایا کہ ملک درویش کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ میاں عبدالشکور سے منقول ہے کہ یہ ماجرا اشراق کے وقت ہوا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو 4000 سوار یکا یک خراسان سے کوہستان کے راستہ سے منگنوٹھا پہنچے اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور لال خان کو قید کر کے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ وہ 12 سال تک خراسانیوں کی قید میں رہا۔ لال خان کے بعد آپ نے ملک سنگڑ کی دستار نوابی اس کے بھتیجے اسد خان کے سر پر باندھی۔ چنانچہ مدت مدید تک ملک سنگڑ اسد خان کے تصرف میں رہا۔ لال خان 12 سال کے بعد خراسانیوں کی قید سے رہا ہو کر آیا تو احمد پور جا کر نواب صادق محمد خان کا ملازم ہو گیا۔ نواب صاحب نے لال خان کو فوج کا افسر بنا کر کھوسوں کی گوشمالی کے لیے بھیجا۔ انہی دنوں میاں احمد جو قوم پڑیار سے تھے، غلے سے بھرے ہوئے 6 اونٹ پہاڑ سے لا کر اپنے گھر لے جا رہے تھے کہ لال خان کے آدمیوں نے لوٹ لیا۔ احمد خان حضرت صاحب کے پاس آیا اور فریاد کی۔ آپ نے خط لکھ دیا۔ وہ یار محمد ملتانی کے ساتھ آپ کا خط لے کر لال خان کے پاس پہنچا۔ اس بدبخت نے آپ کا خط پھاڑ دیا اور انہیں باہر نکال دیا۔ یہ دونوں حضرات پیر پٹھان کے مرید پائندہ خان خاکوانی کے پاس پہنچے۔ وہ لال خان کے پاس آیا اور ملامت کی کہ اے بدبخت، بہت برا کام کیا، اتنی جرت تو نادر شاہ نے بھی نہیں کی تھی۔ پس وہ مردود اٹھا اور اپنے آپ کو اونچا کر کے کہنے لگا کہ میاں صاحب میں کیا کرامت ہے، دکھاؤ، کیا خنجر مارنے کی توفیق رکھتے ہیں؟ یہ میں نے گردن اونچی کی ہوئی ہے، مار دیں۔ جب یار محمد واپس پیر پٹھان کے پاس آیا اور تمام حقیقت بیان کی تو پیر پٹھان نے فرمایا، اے یار محمد، ہم فقیروں کے پاس بھلا خنجر کہاں، مگر جو تلاش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ آپ نے یہ کلمات بار بار فرمائے۔ نور محمد اور یار محمد بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ لال خان کو حکم دیں کہ ہمارے قلعہ کا محاصرہ ختم کر دیں، اور خدا، رسول اور قرآن کا واسطہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کہ تم لوگ قرآن پاک کا واسطہ دے رہے ہو، تمہارے ہمراہ جانا ضروری ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، مگر تقدیر الہی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ غرض کہ پیر پٹھان قبلہ تشریف لے گئے اور طرفین میں صلح کی کوشش فرمائی، مگر لال خان نے کہا کہ اب قلعہ فتح ہونے والا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نواب صادق محمد کو لکھ دیتا ہوں، تم پر کوئی حرف نہ آئے گا، مگر اس بدبخت نے کوئی بات نہ مانی، یہاں تک کہ قلعہ پر حملہ کر دیا۔ نور محمد اور یار محمد شہید ہو گئے۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ ان دونوں مردان کھوسا کی شہادت کے بعد آپ نے کسی سے خوش طبعی کی بات نہ کی۔ ہر آنے جانے والے آدمی سے یہی پوچھتے کہ وہ کتا ابھی قتل ہوا یا نہیں۔ آخرکار کھوسوں میں سے ایک آدمی نے لال خان کو قتل کر دیا۔ جب حضرت غوث زمان نے یہ خبر سنی تو فرمایا، ہوا فی النار وسقر مع الجسد والبدن، ترجمہ کہ وہ اپنے جسد و بدن کے ساتھ آگ اور دوزخ میں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی گستاخی اور نافرمانی سے بچائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔